بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان گرامی آپ کے پیش خدمت ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں اور صحیح البخاری میں بھی موجود ہے۔ صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 144 اور صحیح البخاری میں اس کا نمبر ہے 6267۔ اس کے راوی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کنت ردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، اور صحیح البخاری کے الفاظ ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار۔ معنی ایک ہی ہے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر سوار تھا۔ یقال له عفیر، اس کو عفیر کہا جاتا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ عفیر۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گدھے پر سواری کرنا جائز اور درست ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پر سواری کی۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ آپ بھی سوار تھے اور میں بھی گدھے پر سوار تھا، یعنی ایک ہی گدھے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت معاذ کو مخاطب کیا، فرمایا یا معاذ، اے معاذ، تدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا آپ جانتے ہیں کہ بندوں کے ذمہ اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ اور پھر سوال کیا وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق کیا ہے اللہ پر؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں قلت، میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ جو سوال اللہ کے رسول نے فرمایا تو حضرت معاذ نے جواباً عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ بھی ایک انداز ہے تعلیم دینے کا کہ پہلے سوال کیا جائے اور پھر اس کا جواب خود ہی بتا دیا جائے۔ سوال کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ توجہ ہو جائے گی، جو طالب علم ہیں، جو سیکھنے والے ہیں، وہ متوجہ ہو جائیں گے۔ اور میں تدری، کیا آپ جانتے ہو، ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، اور وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے۔ اور پھر جواباً ارشاد فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یاد رکھو، اللہ کا حق یہ ہے بندوں پر، بندوں کے ذمہ جس کو انہوں نے پورا کرنا ہے وہ کیا ہے؟ أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ہی کی عبادت کریں، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی اور عبادت کریں۔ یعنی اللہ کی عبادت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے غلام بن جائیں، اللہ کا جو حکم ہو اس کو مان لیں، جس کام سے اللہ نے منع کیا اس سے باز آ جائیں، اس طرح سے زندگی بسر کریں۔ اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی میں، عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کریں۔ شرک کو اللہ برداشت نہیں کرتا، شرک کو اللہ تعالی معاف نہیں کرتا۔ تو فرمایا وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی کو شریک نہ کریں اس کی عبادت میں۔ رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، طواف اللہ کے لیے، دعا اللہ سے مانگنی ہے، تمام عبادات اللہ کے لیے۔ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس میں کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے ذمہ، بندوں نے اس کو پورا کرنا ہے کہ اللہ کی بندگی اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اللہ يُعَذِّبَ مَن لَّا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، تو اللہ پر یہ حق ہے، اللہ کے یہ ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے۔ توحید کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، صرف اسی کی عبادت کرتا ہے، شرک سے بچتا رہتا ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینا زبان سے اور کہنا کہ لا الہ الا اللہ، یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے معنی کو سمجھنا، اس کے مفہوم کو سمجھنا کہ انسان کیا کہہ رہا ہے۔
انسان یہ اقرار کر رہا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی پریشانیوں سے بچانے والا نہیں، کوئی مصیبت کو ٹالنے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، عزت اور ذلت کا مالک وہی ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، ہم سب منگتے ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم اس سے مانگنے والے ہیں، وہ عطا کرنے والا ہے، در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی، صرف ایک در کا سوالی بننا ہے، اور وہ کس کا در ہے؟ رب العالمین کا۔ تو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی یہ ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ جب حضرت معاذ نے یہ فرمان سنا تو کہنے لگے اللہ کے رسول افلا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ یہ تو بڑے نفع کا سودا ہے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کی جائے اور اس کی عبادت اور بندگی میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تبشرہم فیتکلوا، ان کو خوشخبری نہ سناؤ ورنہ وہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے، یعنی مزید اعمال کرنا چھوڑ دیں گے، تو ان کو یہ خوشخبری نہ سناؤ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مزید اعمال کی بھی ضرورت ہے، اور اعمال میں سے سب سے اہم عمل کیا ہے کہ اگر اس میں نقص ہو، کمی ہو، تو باقی اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ توحید، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ ہی کی عبادت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور جس نے